السلام علیکم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بیہیویئر مینجمنٹ پہ ہے کہ بیہیویئر مینجمنٹ کیا ہے. اس کی اگر میں تھوڑا سا ڈیپ میں جانے کی کوشش کروں تو 1980 تک ہمارے جتنے بھی ادارے تھے جو آئی ایس پی ہے جیسے سی ایس ایس آفیسر بھرتی ہوتے ہیں وہ سارے انٹیلیجنس کوشنٹ کی بیس پہ بھرتی کیے جاتے تھے. اب انٹیلیجنس کوشنٹ کیا ہے؟ انٹیلیجنس کوشنٹ ہے یور برین ایج ڈیوائڈیڈ بائی یور ریل ایج ملٹیپلائی بائی 100. یعنی آپ کی جو دماغ کی عمر ہے اس کو وہ چند ایک سوالوں کے ذریعے نکالا کرتے تھے. اس دماغ کی عمر کو آپ کی اوریجنل عمر پہ ڈیوائڈ کرتے تھے اور ملٹیپلائی کرتے تھے 100 سے, تو ایگزیکٹلی آپ کا آئی کیو نکل آتا تھا. اس آئی کیو کی بیس پہ لوگوں کو جابز ملا کرتی تھی. اس آئی کیو کی بیس پہ لوگوں کو آئی ایس ایس بی یا ملٹری میں یا سی ایس ایس کے تھرو آفیسر سلیکٹ کیا جاتا تھا. تو یہ ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا. آپ کی انٹیلیجنس کوشنٹ آپ کا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا, ایک ٹول تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو جابز وغیرہ ملتی تھی. لیکن 1980 میں ہارورڈ گارڈنر کی جو تھیوری آئی تھی ملٹیپل انٹیلیجنس کی, اس نے یہ سمجھایا کہ ہر انسان کے اندر بھلے اس کی ذہنی کیفیت جیسی بھی وہ پڑھے لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, اس کے اندر 9 طرح کی ڈفرینٹ چھوٹی بڑی تھوڑی یا زیادہ انٹیلیجنس پائی جاتی ہے. 9 طرح کی انٹیلیجنس کو اس نے ٹوٹل بتایا اور بولا کہ ہر انسان کے اندر یہ انٹیلیجنس تھوڑی یا زیادہ پائی جاتی ہیں. تو اس کے بعد پہلی دفعہ احساس ہوا کہ دنیا میں ہر انسان کے اندر صرف ایک لرننگ کی یا نالج کی انٹیلیجنس نہیں ہوتی, بلکہ اس کے علاوہ اور کچھ انٹیلیجنس ہوتی ہیں جن کو وہ انٹرپرسنل, انٹراپرسنل اور کائنستھیٹک انٹیلیجنس کہتا ہے. تو اسی طریقے سے نمبر انٹیلیجنس وہ کہتے ہیں. مختلف اس نے انٹیلیجنس کی قسمیں بتائی تھی, آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب 1980 میں یہ بات سمجھ میں آئی تو انٹیلیجنس کی جو تعریف تھی وہ تھوڑی سی بدلنا شروع ہو گئی. جب 1992 میں ڈینیل گولڈمین نے اس تعریف کو بالکل سے چینج کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک ٹرم یوز کی اور کہا کہ یہ بھی رویے کے اندر ایک ایسی انٹیلیجنس ہے جو اصل میں لوگوں کے زندگیوں میں بہت بڑا اثر رکھتی ہے. تو جب اس نے اس کو پروو کیا, اس تھیوری کو آگے لے کے چلا, تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا جو آئی کیو ہے اس کا ہماری پرسنالٹی کے اندر ٹوٹل 15% کا حصہ ہوتا ہے اور 85% حصہ ہمارے ایموشنل انٹیلیجنس کا ہوتا ہے. یعنی آئی کیو سے زیادہ ای کیو ہماری لائف میں زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اب اس ای کیو کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جس انسان کے اندر اگر آئی کیو زیادہ ہے, اس کے پاس ڈگریز ہیں, اس کے پاس کچھ چند ایک سکلز ہیں زیادہ ہیں دوسرے انسان سے, جس کا ای کیو زیادہ بہتر ہے, تو وہ انسان اگر جاب پہ چلا بھی جائے گا لیکن وہ اپنے رویے کی وجہ سے اس میں پروگریس نہیں کر پائے گا. جبکہ ایک ایوریج اچھے ای کیو کا بندہ, ایموشنل کوشنٹ کا بندہ, جب اس کو جاب ملتی ہے یا وہ اپنا انٹرپرینور یا اپنا کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس آدمی کی بنسبت زیادہ مستقل مزاج ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اپنے بیہیویئر پہ کمانڈ ہوتی ہے, اس کو اپنی ایموشنز پہ کمانڈ ہوتی ہے. وہ اپنے ایموشنز کو زیادہ بہتر طریقے سے یوز کر لیتے ہیں اور اگر لائف میں اس کو کوئی جاب مل جائے تو وہ جلدی سے آگے پروگریس کرتے ہیں, پروموٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کا ایموشنز پہ اپنا کنٹرول ہوتا ہے, اس کی ایموشن کوشنٹ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو اب آتے ہیں جی ڈائریکٹ آگے اپنے ٹاپک کی طرف, بیہیویئر. اب بیہیویئر کا جو لفظ ہے بی ہیو سے اگر اس کے ماخذ کو دیکھیں تو بنا ہے. بی کا مطلب ہے پہلے سے ہیو مین رکھا ہوا, تو آپ کے اندر جو پہلے سے آپ کی عادات یا آپ کا رویہ یا آپ کا ریئیکشن کا جو بھی انداز وہ جو پہلے سے رکھا گیا ہوتا ہے اس کو اصل میں بیہیویئر کہا جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ اگر ایک انسان شکی القلب ہے, بہت زیادہ شکی ہے, تو جب بھی اس سے کوئی دوسرا مشورہ لے گا یا کسی کے بارے میں رائے لے گا تو وہ کوئی دوسری رائے دے ہی نہیں سکتا ادر دین کہ وہ شک کرے گا. اسی طریقے سے آپ کو میں نبی آخر زمان کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس رحمت تھی, ان کے مزاج یا ان کے رویے میں رحمت تھی. تو کوڑا پھینکنے والی اپنا کام کرتی تھی اور میرے نبی آخر زمان اپنا کام کیا کرتے تھے. یعنی وہ رحمت اور وہ معافی دیتے تھے, اور وہ کوڑا پھینکنے والی کے پاس چونکہ اور کچھ تھا ہی نہیں تو وہ کوڑا پھینک سکتی تھی. اس کے رویے میں یہی تھا کہ کسی کی تذلیل کرنا, تو اس نے اپنا کام کیا اور میرے نبی آخر زمان نے اپنا کام کیا.
تو کہنے کی بات یہ آپ کے رویے میں جو چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں اصل میں وہی آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. عثمان حجویری عثمان علی حجویری کا قول ہے کہ برتن کے اندر سے نکلتا وہی ہے جو اس میں پڑا ہوتا ہے. تو انسان کے رویے میں سے بھی نکلتا باہر وہی ہے جو دوسرے کے ساتھ بہیو کرتے وقت وہی باہر نکلتا ہے جو اس نے پہلے سے رکھا ہوتا ہے. تو پہلے سے رکھی ہوئی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے سے رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی سوچیں، پہلے سے رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے بلیوز، آپ کے یقین، آپ کے عقائد، پہلے سے رکھے ہوتے ہیں آپ کے تجربات، پہلے سے آپ کی بیہیویئر میں رکھی ہوتی ہے آپ کی تربیت، اور پہلے سے آپ کے بیہیویئر یا رویے میں رکھی ہوتی ہیں عادات. اب یہ ساری چیزیں جو پہلے سے آپ کے رویے میں ہوتی ہیں، ان فیکٹ آپ کے رویے کو یہ چیزیں بنا یا پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں آپ کے رویے میں، کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا رویہ اچھا ہے یا اس کا رویہ اچھا نہیں ہے. اصل میں وہ ان 4-5 چیزوں کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے آپ کے پورے رویے کی عمارت. تو سب سے پہلے ہم تھاٹس کی طرف آئیں گے کہ ہمارے تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں یا وہ کیسے رہتے ہیں، وہ کس سچویشن میں رہتے ہیں، یا ہم سوچنا کیا سیکھتے ہیں اپنی لائف میں. ہم ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے یونیورسٹیز میں سوچنے کے لیے یا نیا سوچنے کے لیے نہ تو کوئی بکس ہیں، نہ کوئی ایسی تھیوری ہے، نہ کوئی ایسا کریکولم ڈیزائنڈ ہے جو ہمیں یہ بتائے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائے کہ نیا کیسے سوچنا ہے یا کریٹیو کیسے سوچنا ہے. تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرے، جو ہماری سوچوں کو بدل سکے. تو یہ نیا سوچنا پھر کیسے آئے گا؟ نیا سوچنا آ سکتا ہے آپ کی نئی بکس جو آپ لائف میں ایڈ کرتے ہیں، نئی اسٹڈیز کو ایڈ کرتے ہیں، اس سے آپ کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے. جو آپ کی تھنکنگ سٹک ہوئی ہوتی ہے ایک جیسی سوچ کی وجہ سے، ایک جیسے رویہ جو رہ جاتا ہے، اس رویے میں بدلاؤ کا باعث وہ بکس بن سکتی ہیں جو آپ کی لائف میں آپ ایڈ کرتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کے وہ نئے دوست اور پازیٹیو دوست بن سکتے ہیں جو زندگی کو آپ سے ذرا مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. جب آپ ان کی سوچنے کے انداز کو اور ان کے ایکشن کے انداز کو دیکھیں گے تو آپ بھی ان جیسا ڈیفرنٹ ایکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی لائف بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اسی طریقے سے بلیوز ہیں جی. سیکنڈ چیز ہے ہماری جو ہمارے رویے کو بنا رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے بلیوز ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ہمارے یقین ہیں. ہمارے عقائد کیسے بنتے ہیں؟ ہمارے عقائد ہمارے تجربات سے بنتے ہیں. جیسے لائف میں آپ کبھی بازار میں جاتے ہیں اور آپ کسی خاص بازار میں جاتے ہیں تو آپ کی جیب کٹ جاتی ہے، تو آپ اس بازار میں اس یقین کے ساتھ دوبارہ جائیں گے کہ دوبارہ میری جیب کٹ جائے گی. تو آپ اپنی جیب کی کیئر زیادہ کریں گے. ایک بلیف نے آپ کو ایک ایکشن دیا اور آپ کا وہ ایکشن بتا رہا ہے کہ اس کو کسی یقین نے پہلے کسی طرف موڑا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کھلے رکھ کے بازار میں گھومتے تھے، کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی تھی. لیکن ایک بلیف آیا آپ کے ساتھ، ایک تجربہ ہوا، ایک یقین میں بدلا، تو پتہ چلا کہ آپ اب کیئرفل ہو گئے ہیں، آپ زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں اپنی اس چیز پہ کہ میرا جیب دوبارہ کٹ نہ جائے. اسی طریقے سے مسجد میں آپ کا جوتا اگر چوری ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے جوتے کو باہر کبھی بھی نہیں رکھتے ہیں. ایک بلیو آپ کو مل جاتا ہے لائف کا، ایک ایکسپیرینس اور ایک بلیو مل جاتا ہے. آپ کو پچھلی ایکسپیرینس سے یاد رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے جو دوبارہ نہ ہو جائے. اس بلیو کو آپ اپنے اندر جب ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے جوتے کو باہر نہیں چھوڑتے ہیں. اسی طریقے سے لائف میں آپ کے ساتھ بہت ساری لوگوں کے رویے جو آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان رویوں کی وجہ سے آپ کے اندر ایک بلیف ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ان بلیف کی وجہ سے آپ اپنا ایک مخصوص رویہ بنا لیتے ہیں. وہ رویہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اگلی چیز ہے جو ہمارے بلیف کو بناتی ہے، وہ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں. وہی چیز ہے کہ ہمارے ایکسپیرینسز، جیسے ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، جیسے مسجد میں جوتا چوری ہو جاتا ہے تو ہمارا ایک تجربہ ہوتا ہے، ہم اس تجربے کو دوبارہ ریپیٹ ہونے سے بچاتے ہیں، جس نے ہمارا یقین بنا دینا ہوتا ہے بعد میں. تو ہم اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں اور ان تجربات کی روشنی میں اپنا ایک رویہ بناتے ہیں. اب ہر انسان کا ایکسپیرینس ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر انسان کا ماضی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر انسان کو ماحول بچپن کا ڈیفرنٹ ملا ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کی بیہیویئر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں مینیج کرنی پڑتی ہیں یا ہمیں نیو ایکسپیرینسز لائف میں گین کرنے پڑتے ہیں، نئے سفر کرنے پڑتے ہیں، نئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، نئی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپیرینسز بدلتے ہیں اور ہمارے رویوں میں بہتری آ سکتی ہے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی تربیت.
تربیت یہ ہے کہ ہر انسان کے والدین جو بچپن میں اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے اس کے ساتھ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس ایکٹ ماڈل ایکٹ کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں. یعنی جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس بچے کو، وہ اسی ٹریٹ کرنے کے طریقوں کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اپنی لائف کے اندر، اور وہ اسی ٹریٹ کرنے والے طریقے کو ایک آئیڈیل بیہیویئر سمجھ کے ہر جگہ پہ وہی برتاؤ کرتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتے ہیں اس کا میرا جو یہ رویہ ہے، اس کی وجہ سے تو لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، میں دوستوں میں اکیلا ہو رہا ہوں، میرے تو کوئی دوست بن نہیں رہا. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نرسنگ میں ہمارے رویے تھے، انہوں نے ہماری زندگی میں رکاوٹ بنا دی، بجائے اس کہ ہمیں یہ زندگی میں آگے لے کے جاتے ہیں. تو ہماری تربیت کے اندر سے جو رویے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا شعور ڈیولپ ہوتا ہے، تو ہم ان رویوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا عمل ہے. اس کو کہتے ہیں جہاد بن نفس، یعنی آپ اپنی ذات، اپنی تربیت کے اندر جو چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کر کے، ان کو نگیٹ کر کے نئی چیزوں کو ڈالتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چینجنگ ہے جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر آپ کی، اور اگر لکیلی آپ کی تربیت ایک اچھے ماحول میں ہوئی ہے تو لازمی بات ہے آپ کا رویہ بہت اچھا اور شاندار ہوگا. اس طریقے سے جی اگلا ہمارا ہے ریزن، جو ہمارے بیہیویئر کو بنانے والی جو اگلی ریزن آ رہی ہے وہ ہے عادات. عادات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پہلے اپنی عادتیں بناتا ہے، بعد میں وہ عادتیں اس انسان کو بناتی ہیں. تو ہم جو لائف میں عادات بناتے ہیں وہ بعض اوقات جو بچپن میں سے آ رہی ہیں تو وہ تو آ ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن جو لائف میں ہم جنرل عادات اپنی بناتے ہیں وہ پین اینڈ پلیئر کے اصول پہ ہم بناتے ہیں. کہ ہمیں بظاہر جس چیز میں آسانی نظر آتی ہے ہم اس چیز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، اور ہمیشہ اسی اپنی ایک عادت ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ہم لائف میں وہ چیزیں ایڈاپٹ کریں جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کے جائیں. تو یہ ہماری عادات جو ہیں، یہ ان عادات کی وجہ سے بھی ہمارا رویہ افیکٹو ہو رہا ہوتا ہے. کہ جب ہمیں لائف میں جب کسی ٹربل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہماری عادات میں چونکہ شامل ہوتا ہے کہ ہم آسانی کی طرف جائیں یا مشکل سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم، تو اس مشکل کا سامنا کرنے پہ ہمارا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس رویے کی تبدیلی کی وجہ بیسک میں وہ عادات ہوتی ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمیں اگر اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے تو ہمیں اپنی عادات میں بھی تبدیلی لانی پڑیں گی. اگلی جو چیز جس پہ رویہ ہمارا بیس کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارا نالج ہے، وہ ہمارا علم ہے. اب علم کی مثال تو میں آپ کو ایسے دینے کی کوشش کروں گا کہ اکثر عورتوں کو یہ مطلب وہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گئے یا اس طرح کا، ان کا علم جو انفارمیشن جو ہے وہ ان کا ایک خاص رویہ بنا دیتی ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ وہ رویہ ان کا ایک ایسے علم کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کا شاید اتنا زیادہ اثر رسوخ شاید زندگی میں بہت کم عمل دخلی دیکھنے کو یا سننے کو ملتا ہے، لیکن ہر طرف اس علم کی مشہوری کی وجہ سے ہمارے رویے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو رویہ پیدا ہوتا ہے علم سے، اور اگر آپ کا صحیح ہے، سارا کا سارا صحیح ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. آپ کا جو علم، آپ جو اس کو پرسیو کر رہے ہیں یا آپ جو اس کو لے رہے ہیں، آپ اس کو اسی حساب سے لے رہے ہیں جس حساب سے آپ نے اپنی پرسیپشن رکھی ہوئی. اگر آپ کی پرسیپشن پازیٹیو ہے تو ملنے والا علم آپ کا پازیٹیو بن جائے گا، اور اگر آپ کی پرسیپشن نیگیٹیو ہے تو آنے والا علم یا ملنے والا علم جو ہے وہ آپ کا کبھی پازیٹیو نہیں ہوگا. تو کہنے کی بات یہ علم، جیسے آپ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ زمین کے 4 کونے ہیں تو یا زمین گول نہیں ہے، تو جس نے سب سے پہلی دفعہ کہا زمین گول ہے اس کی زندگی کو ہی تنگ کر دیا گیا. لیکن آج اگر ہم کہتے ہیں زمین گول نہیں ہے تو وہ بندہ مافوق الفطر یا مافوق العقل سمجھا جاتا ہے. لیکن اس دور میں وہ بندہ مافوق العقل سمجھا جاتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ زمین گول ہے. تو ہمارا علم ایک خاص اینک ہے، ایک خاص، ہمارا علم یوں سمجھ لیں ایک دیوار کے اندر ایک سوراخ کی مانند ہے. ہم اس سوراخ سے جتنا دیکھ سکتے ہیں اتنا ہمارا دماغ کام کرتا ہے یا اتنا ہمارا علم ہوتا ہے. اگر ہم اس دیوار سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے یا اس دیوار کی سوراخ سے زیادہ ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہے تو وہ ہمارے علم کی لمٹ ہے، نہ کہ اس منظر کی لمٹ ہے. تو ہمارے رویے ہمارے علم سے بنتے ہیں. تو علم کی جو بیس ہے وہی اگر اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کا رویہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو آج کا یہ ٹوٹل ہمارا جو بیہیویئر بننے کے حوالے سے ٹاپک تھا کہ بیہیویئر بنتا کیسے، اس کے اوپر میں نے بات کی ہے. اب اگلا ٹاپک یہ ہوگا کہ اس بیہیویئر جو بن چکا ہے اس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے،
یا اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس پہ آئندہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔